یہ کہانی سنیں، اس کہانی کے اندر ایک اسپیکٹ جو ہے نا وہ میں نے سنا ہے اور مبینہ طور پہ میں نے سنا اس پہ وہاں پہ سفید کپڑوں میں بہت سارے پولیس آفیسرز تھے جو کہ ریکی کر رہے تھے اور کرنا بھی چاہیے. تو اس بچے نے نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، یہ بھی بات سچ ہے، خود پڑھا. اس کے اوپر جو سب سے پہلا شک ایس ایچ او کو پڑا تھا وہ اس بات پہ پڑا تھا کہ اس نے 4 تکبیریں تو کرا دیں لیکن وہ 30 سیکنڈ کے اندر کرا دیں اور وہ لڑکھڑا رہا تھا اس میں. اس کی گھبراہٹ پہ اس کو ایک شک ہوا. دوسرا شک اس کو ہوا اس میسج پہ جو کہ اس نے اپنے دوست کو کیا، اور اس میسج میں اس نے لکھا کہ جو ہم نے کل کی تاریخ رکھی ہے، کلوں کی، وہ جو اگر ہفتے کو کل ہیں تو اس نے کہا مہمان وغیرہ نہیں ہیں تو ہم اس کو سنڈے کو یا منڈے کو کر رہے ہیں. یہ ہڈن میسج تھا. انہوں نے اس کے اوپر بھی شک کیا. یہاں پہ پہلی دفعہ مجھے نظر آتا ہے کہ پولیس نے ایک انتہائی سسٹمیٹک طریقے سے ریکی کی اور اس بچے کو پکڑا. پہلے تو آپ نے شاباش دینی ہے سر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنی مستعدی سے اس آرگنائزڈ کرائم کو اٹ واز این آرگنائزڈ کرائم، یس، اس کی آپ دیکھیں نا پرتیں ہیں، لیئرز ہیں، کہاں سے وہاڑی سے گاڑی لی ہے، ایک اس کا ایک پردہ جرم چھپانے کے لیے، پھر جعلی پلیٹ نمبر پلیٹ کا لگ جانا، اور پھر جو قاتل ہے، جو ملزم ہے، وہ جنازے کا امام بن جائے اور اس کے اوپر پولیس کا جو اس طرح سے ان کو بے نقاب کر دینا، یہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے اور قابل تحسین ہے. تو یہاں پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جو ابھی ڈی آئی جی صاحب نے ساری گفتگو میں ایکسپلین کیا ان واقعات کو، یہ کیسے ہوا، میری ہمبل رائے میں ایک دوسرا زاویہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بطور والدین بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایکسپنسز کو اس وجہ سے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے کہ جی کہ ان کی یعنی کہ کوئی رقم میں کمی آ جانی ہے، وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ دولت ان کے لیے عذاب نہ بن جائے، ان کے ارد گرد کا ایسا ماحول نہ کریٹ ہو جائے جو کہ ان کو نقصان پہنچا سکے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ذریعہ ہے ایزی منی حاصل کرنے کا. تو اب جہاں تک پولیس نے ابھی جتنا کام کر لیا ہے وہ قابل تحسین ہے. اس سے آگے ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اور پروسیکیوشن اسی مستعدی، اسی جانفشانی اور اسی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرار واقع ہی سزا دلوا پاتی. یاد ہے آپ کو؟ جی، نہل ایک لڑکا تھا، اس کا باپ ڈیزائنر تھا، این سی اے کا پڑھا ہوا. اس نے اپنے باپ کو اپنی نکرانی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مل کے باپ کا گھر قبضے میں لینے کے لیے قتل کیا تھا. بالکل ایسی ککھ نہیں بنا کیونکہ فیملی نے معاف کر. نہیں سر، اس میں یہ عرض کر پولیس یہاں پہ مطلب کیا کرے، میں لفظ نہیں کو استعمال کرنا چاہتا، سر پہ کھڑی ہو جائے. نہیں، پولیس سر شواہد کو اکٹھا کر رہی ہے اور اس کے بعد میں یہ عرض کر دیتا ہوں وہ سر دیکھیں اس چیز کا کوئی جواب نہیں. اس کے اوپر بھی جو عدالت عظمیٰ ہے، جو عدالت عالیہ ہے، ان کے نظائر آگے ہیں کہ جہاں پہ راضی نامہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ہینیس کرائم ہے اور عدالت یہ سمجھے، عدالت کا وزڈم یہ سمجھے. 1-2 مثالیں دے دیں جس میں ہینیس کرائم کے اوپر عدالت نے خود سٹینڈ لیا اور نہیں ہوا ہے سر. اس میں راضی نامے کو مسترد کیا گیا ہے عدالتوں میں اور وہ سزائیں تعزیر میں دی گئی ہیں کہ قصاص ساقط ہوا ہے، تعزیر میں کیپٹل پنشمنٹ دی گئی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو مقتول کا بیٹا ہے وہ اعانت جرم کا ملزم ہے، تو یہاں پہ اعانت جرم کے ملزم کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کروانے کے لیے پروسیکیوشن کو اور پولیس کو اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو بہت ہی پروفیشنلی اتنی مضبوط کیس بنا کے عدالت کے سپرد کرنا پڑے گا. نا قدیر بھائی یقین کریں، ہمارا خیال تھا کہ برطانیہ کی فلمیں ہم اس طرح کی دیکھا کرتے تھے. بالکل ایسے اس طرح یہ ٹریس ہو گیا، وہ نمبر چینج کیا، وہاں سے ہو گیا. اس کا مطلب کہ پاکستان کے اندر سرویلنس کا ایک نظام موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسد بھائی آپ کے خیال میں ایک بیٹے نے کس لیے قتل کیا ہوگا باپ کو؟ پیسے کی؟ دیکھیں بلال بھائی 3 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک عورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پیسے ہیں یا باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہے، تیسری چیز یہ ڈانٹ ڈپٹ کہیں نہیں ہے. نہیں، وہ ظاہری بات ہے جب وہ اس کے والد صاحب اس کو پیسے نہیں دے رہے جتنے وہ مانگ رہا ہے، جتنے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، دینے چاہیے تو وہ نہیں. یہ دیکھیں ہوتا پتہ کیا بلال بھائی، ایسے جو سانحات واقعات یکدم ایسا نہیں ہوا کہ یکدم پہلے دن ایسا ہو گیا تو ہو گیا ہے. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. میں آپ کو ہمارے یہ اسلام آباد میں ہمارے ایک جانے والے تھے کاظم عباس صاحب، ان کے بیٹے ہیں عاصم عباس صاحب، ابھی وہ ترنول میں ان کی فیکٹری ہے. وہ بچہ اسی طرح جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ باہر سے پڑھ کے آیا، بچہ وہ باہر سے پڑھ کے آیا اور اس بچے کو عاصم کو جاب مل رہی تھی برطانیہ میں. اس کے والد صاحب جو تھے کاظم عباس، یہ جھانگ کے رہنے والے تھے اور وہ انجینئر تھے اور وہ مرشد پیر بنے ہوئے تھے. ان کی وفات ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا والد صاحب نے کیا کیا،
بچے کو کہا کہ بیٹے تو نے برطانیہ جاب کے لیے نہیں جانا, اپنی فیکٹری ترنول میں موجود ہے, بیٹا وہ کس نے بنائی ہے. ٹھیک. بچے کو پہلے دن کہا بیٹے آپ نے گیٹ کیپر بننا ہے, آپ نے گیٹ کے اوپر ٹھہرنا ہے, آنے جانے والی جو گاڑیاں اس کو نوٹ کرنا ہے. جب بچہ گھر آتا ہے والدہ کو آگے روتا ہے, یہ کیا ابو نے کیا. اچھا اس نے اگلے دن کیا کیا, جو ورکرز جو پائپ صاف کرتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا اس بچے نے آگے پھر والدہ سے یہ کہا کہ یہ آپ بابا نے کیا کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آفس دے دیا, بیٹے اس میں آپ نے کام کرنا ہے, یہ آپ کی پے ہے. اسی دوران اس سے والد صاحب نے کیا کہ آپ کے جو والد صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی اتنی پے ہے. اسی دوران کیا ہوا, اس کے کوئی باہر سے جو برطانیہ میں دوست پڑھتے رہے ہیں وہ آ گئے. اس نے جب دیکھا, اس کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے مذاق شروع کر دیے. خیر اس نے اپنے بابا کا جو آفس تھا, کاظم صاحب کا آفس کھولا, ان کو وہاں پہ بٹھایا, بسکٹ پیزا منگایا, کھلایا سارا کچھ. اب اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے تو اتنی دیر میں کاظم عباس صاحب آ گئے. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ آفس میں کون بیٹھا تھا. اس نے کہا جی سر آپ کے بیٹے عاصم صاحب بیٹھے تھے. اس نے کہا بیٹا میرا آفس کیوں کھولا. اس نے کہا بابا میرے دوست تھے, فرینڈز تھے جو لندن میں پڑھتے رہے ہیں, انہوں نے بڑی باتیں کی, ساری سٹوری تھی. اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے, منشی کو بلایا اور کہا کہ جو کیشیئر تھا اس کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹنے ہیں. اس نے پیسے کاٹ لیے, باقی تنخواہ دے دی. اچھا اس کی والد صاحب یہ کر رہے ہیں, ماں ساتھ ساتھ تربیت کر رہی ہے. کیا آج ماں یہ تربیت کر رہی ہے, بیٹا یہ تیری تربیت ہو رہی, جس طرح ابھی بیان ہو رہا تھا نا کہ آج جو تم ایک گاڑی کی بات کرتے ہو کئی گاڑیاں ہوں گی. ماں اس طرح تربیت کرتی رہی ہے, باپ بھی سمجھاتا رہا, بیٹی بھی یعنی کہ والدہ بھی اسی کرتی رہی. ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جو بچہ ہے وہ ترنول والی جو فیکٹری ہے اس کو چلا رہا ہے, اور چھوٹا بیٹا جو دوسری فیکٹری چلا رہا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم والدین جو ہیں بچوں کو اس طرح لاڈ میں پیار میں پالتے ہیں کہ ہم اس تفریح کو بھول جاتے ہیں. اس میں شاید ڈاکٹر شاہد بالکل دیکھیں, میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں, سنیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بالکل ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں جیسے سلوک کرنا چاہیے, لیکن ایک فرق جو ہے کم از کم رکھنا چاہیے کہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ جیسا مرضی سلوک ہو رہا ہے یہ میرا باپ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. یہ ایک فرق ہے جو تمیز ہے. بعض جگہ پہ والدین اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بہت سارے ایسے نتائج جو سامنے کھل کے آتے ہیں. تو یہ نتیجہ آپ نے یہ نکالا کہ یہ بنیادی طور پہ جو باپ قتل ہوا وہ بچوں کی غیر تربیتی. اس میں صرف اس کے والد صاحب کو اس کا وہ الزام نہیں دے رہا, میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے جیسے یہ کیس موٹ اپ ہوگا بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. یہ نہیں کہا کہ دین سے دوری تھی اس لیے قتل ہو گیا, وہ تو ہے کہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, دیکھیں حضور دین سے دوری ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کا مطالعہ کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھیں جہاں دین سے دوری ہے نا علامہ صاحب, وہاں یہ قتل کی مجھے سوشل میڈیا سے مثال. سر میرا ایک جملہ سن لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل ہوا, قرآن پاک میں وہ پورا واقعہ موجود ہے, گائے والا واقعہ. وہی بندہ تلاش کر رہا تھا جس نے خود قتل کیا تھا. جب گائے ذبح کی گئی, اس کا گوشت کا لوتھڑا اس کو لگایا گیا, مردے کو اس نے اٹھ کے بیٹھا. اس واقعے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ واقعہ سے تعلق یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ خود جنازہ پڑھا رہا ہے, تو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب لوگوں کو اس نے جو کام کر دیا کر دیا. جی بالکل ڈرامے بازی. وہ تربیت کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بچے نے, دیکھیں ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ یہ ہے بلال بھائی, قتل کرنے والے بھی وہ ہوتے ہیں, رونے والے بھی ہوتے ہیں, جنازہ اٹھانے والے بھی وہ ہوتے ہیں, پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں. میں نے جانا ہے وقفے پہ, لیکن میں نے آپ سے دوبارہ آ کے پوچھنا کہ آپ آج کیوں نہیں کہہ رہے کہ دین سے دوری ہے؟ کیونکہ جن کی دین سے دوری ہے وہاں پہ باپ قتل نہیں ہو رہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے. یہاں دین سے قریب والا بچہ جو ہے جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے باپ کا, وہی باپ کا قاتل بن رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا فرمان یہی ہے کہ حب الدنیا کراہیت الموت. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے, بری صحبت بھی خراب کرتی ہے. جیسے کہا اس کے دوست اس کو بار بار کہہ رہے ہیں وہ صحبت ٹھیک نہیں تھی. وہ انگلینڈ نہ بھیجتے تعلیم کے لیے, آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں, آپ ایک سے ایک حدیث لیں گے تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. اگلی دفعہ واپس آنا. اور ایک بات, آپ کی اسی جلیبی آپ مجھے جلیبی میں نہ ڈالیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے مجھے پرسائز بتانا ہے کہ ایک ممبر آج کیا فیصلہ کرے گا کہ جس معاشرے میں بیٹا باپ کو قتل کر رہا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہو. ہم بلیمنگ سے اوپر ہو کے ہم بات کریں, آگے سوچنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, واپس آتے ہیں.